الیکشن میں ممبر جو ہے وہ کارکنوں کا خرچہ اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف بلاتے ہیں. تو الیکشن کے زمانے میں جس کی طرف بلایا جاتا ہے وہی کارکنوں کا خرچہ اٹھاتا ہے. تو کیا اللہ اتنے ہی کمزور ہو گئے کہ ہم اس کی طرف بلائیں اور وہ ہمارا خرچہ نہ اٹھائے؟ ممبر کار ناشتہ کھانے آرام کا انتظام کرے گا اور ہم اللہ کی طرف بلائیں تو ہمارا کوئی انتظام نہیں کرے گا. نہیں، اللہ کی طرف بلانے میں اللہ صرف تمہارا نہیں تمہاری نسلوں تک کا انتظام کرے گا. میں اس ممبر کی طرف بلانے میں تو وقتی تھوڑی دیر کے لیے ایک ناشتہ کرا کے فارغ کر دے گا. اللہ کی طرف بلانے میں صرف تمہارا نہیں تمہاری نسلوں تک کا اللہ انتظام کریں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہند پر 100 غیر مسلم چھا گئے تھے. آج ہر شعبہ ہر محکمہ میں 1-2 مسلم تمہیں مل جائیں گے، لیکن ان کے زمانے میں کسی محکمہ میں 1 مسلم نہ تھا. حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھی دعوت دیتے تھے، مندروں میں بھی بھیس بدل کر جاتے تھے. اجمیر سے کلکتہ تک کے سفر میں 90 لاکھ اسلام لائے ہیں. حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر سے کلکتے تک کے سفر میں 90 لاکھ اسلام لائے. کہ ہو سکتا برسوں میں یہ سفر ہوا ہوگا، دنوں میں تو نہیں. آج لوگ ان سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں لیکن محبوب جیسے کام نہیں کرتے. دربار میں جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، محبت تو کر رہے ہیں ان سے، لیکن جو کام انہوں نے کیا تھا محبوب وہ کام نہیں کرتے. اگر دعوت والی باتیں ہوں تو پھر قوم اور اشخاص فساد نہیں کر سکتے. فساد اس دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. فساد اس دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. دعوت ایک کام ہے، دعوت ایک کام ہے جس کام کے لیے زہد، تواضع، ریاضت اور مجاہدہ ہے. اے اللہ اس کام کے لیے قبول کر لے. جیسے بھینس خریدنے سے پہلے 1-2 دن اس کی آزمائش کے لیے دودھ لیتے ہیں، ایسے ہی 40 سال بعد 4 ماہ ایسے ہی چکھنے کے لیے ہے. عمر تو 40 سال ہو گئی، ابھی تک 4 ماہ لگے نہیں، تو یہ 40 سال کے بعد یہ 4 ماہ صرف چکھنے کے لیے. اگر ہمیں نخرے کرتے رہے کہ میں آج جا رہا ہوں، اب جا رہا ہوں، تو خدا اسے اس کام کی کبھی توفیق نہ دیں گے. کہ وزارت ممبری کے لیے ہزاروں کے نخرے برداشت کرتے ہو اور اس کام کے لیے خود نخرے کرتے ہو. جس کام سے دنیا کے تمام وزیر اور تمام صدر قدموں میں ہوں گے وہ بہت بڑا کام ہے. دعا مانگو اللہ ہمیں قبول فرما لے. اس کے بعد تم میں خود بخود اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اصل یہ ہے، یہ نکل کر سب سے زیادہ اس دعا کو مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے ساتھیوں کے لیے مانگیں کہ اللہ اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما. قبولیت ہو گئی تو پھر اس راستے میں نکلنے کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا کہ ہمیں تم کو روکنا پڑے گا. کہہ رہے بھائی ٹھہر جا، بس چل اب جا گھر واپس جا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے. ہمارے اس کام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا. اس لیے سب سے آخر میں اس بیان میں کیا فرمایا کہ رو رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اس کام کے لیے تو ہمیں قبول فرما دے. اور یہ بہترین موقع ہے. یہ جو ہم نکلے ہوئے ہیں چلے 4 مہینے میں، سال 7 مہینے میں، یہ اللہ سے یکسو ہو کر مانگنے کا بہترین موقع ہے. اپنی کمائیگی کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اے اللہ میرا حال تجھے خوب پتہ ہے،
میرے دل کا حال بھی تو جانتا ہے، میرے بدن کے اعمال بھی آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، میرے آنکھ ناک کان سب کے عمل آپ کے سامنے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے سوا کون ہے؟ تو نے اگر ہمیں قبول کر لیا تو تیرا کیا نقصان ہو؟ تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرے بندے کا بھلا ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرا کنبہ ہے، تیرے کنبے کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے متعلقین کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں اور پوری انسانیت کے لیے مانگیں کہ یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔